السلام علیکم، میں ہوں علی جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹوڈیوز 360۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک شخص پاکستان میں آتا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی موبائل ٹیلی فون لے کے آتا ہے، تو وہ کتنے دن یہاں پہ استعمال کر سکتا ہے اور کتنے دنوں کے بعد پی ٹی اے جو ہے وہ اس موبائل فون کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 2019 میں یہاں پہ پاکستان میں ایک قانون پاس ہوا تھا جس کے تحت اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں آتا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی موبائل فون لے کے آتا ہے، آج کل سمارٹ فون کا دور ہے، اگر وہ کوئی بھی فون لے کے آتا ہے تو 60 دن تک یعنی 2 مہینے تک اس کا موبائل فون بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا ہے۔ جیسے ہی 60 دن گزرتے ہیں تو پی ٹی اے اس موبائل کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو موبائل فون ہے وہ پاکستان میں زیادہ استعمال نہیں کر سکتے 60 دن سے زیادہ۔ اگر آپ نے 60 دن سے زیادہ استعمال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جو بھی اس کے اوپر ٹیکس آتا ہے وہ آپ کو پی ٹی اے کی ویب سائٹ سے یا پی ٹی اے کے نمائندے سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ یہ قانون کیا اچھا ہے، بہتر ہے، یا اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ان پاکستانیوں کے لیے جو جب پاکستان میں سال میں ایک سے یا ایک سے زیادہ دفعہ پاکستان میں چکر لگاتے ہیں، یا اگر وہ جب اگلی دفعہ پاکستان میں آتے ہیں تو اپنا سیم موبائل فون کیری کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں خود بھی جب پاکستان میں دوبارہ سے آیا ہوں تو مجھے یہاں پہ اپنا ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے، موبائل فون استعمال کرتے ہوئے کافی پریشانی کا سامنا ہوا ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایک سمارٹ فون تھا جو میں جب پچھلی دفعہ بھی پاکستان آیا تو میرے پاس وہی تھا، اور تب تک تو وہ چلتا رہا، مگر جب اس دفعہ میں پاکستان میں ابھی آیا ہوں، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میرا موبائل فون اس میں جو ہے وہ جو نیٹ ورک آپریٹر ہے اس کا کنیکشن تو ضرور آ رہے تھے، مگر جو ہے وہ سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں جب میں نے یہاں پہ اپنے جو اپنا نیٹ ورک ہے اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ اپنا فون چینج کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ پہ سگنلز آ جائیں، کیونکہ میری سم میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہی میں نے اپنی سم دوسرے موبائل میں ڈالی تو میرے جو ہے وہ موبائل کے اوپر سگنلز بھی آنا شروع ہو گئے اور میں اپنی کمیونیکیشن کر سکتا تھا۔ تو پھر اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید میرا موبائل فون بھی جو ہے وہ پی ٹی اے نے بلاک کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے جب پی ٹی اے سے ان کی ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ کیا تو پی ٹی اے کے نمائندے نے مجھے یہی بتایا کہ چونکہ آپ پہلے بھی پاکستان میں آ چکے ہیں اور پہلے بھی یہ فون جو ہے وہ سسٹم میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اسی لیے اب یہ فون نہیں چلے گا۔ اب اس فون کو دوبارہ استعمال میں لانے کے لیے مجھے ایک ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، وہ اس موبائل فون کی مالیت کے حساب سے جو بھی ٹیکس انہوں نے کیلکولیٹ کیا، تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ ٹیکس دیں گے تو پھر آپ کا موبائل فون چلے گا۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ بہرحال میں نے ان صاحب سے اس بارے میں استفسار کیا کہ کیونکہ ہم تو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم ایک سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یہاں پہ چکر لگاتے ہیں، تو کیا ہر دفعہ ہم یہاں پہ آئیں اور ہمیں اپنے ساتھ اگر نیا فون لے کے آئیں، یا ہم اس چیز کا کیوں ٹیکس دیں اگر ہم نے 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے یہاں پہ رکنا ہے تو ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، باوجود اس کے کہ جب ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے فون خریدا، جس بھی ملک سے خریدا، ہم نے وہاں پہ ٹیکس بھی دیا۔ بہرحال جب ہم نے اس بارے میں میں نے ان سے تھوڑی تفصیل سے بات کی تو میں نے انہیں کہا کیونکہ میرے پاس ایک اور بھی فون ہے جو میں جب اپنے ساتھ لایا تھا، پچھلی دفعہ لایا تھا، تو وہ فون بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے تو وہ فون آپ نے بلاک نہیں کیا، وہ بھی اسی کمپنی کا ماڈل ہے اور ایک ورژن پرانا ہے، مگر اس کے اوپر تو جو ہے وہ میری کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جبکہ جو میرا دوسرا فون ہے اس کے اوپر نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنا گیس کرتے ہوئے کہا جی ہو سکتا ہے جو آپ وہ پہلے موبائل لے کے آئے ہیں وہ آپ نے پہلی دفعہ لائے ہوں اور اس وجہ سے چل رہا ہو، حالانکہ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ موبائل میں پچھلی دفعہ بھی اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ بہرحال انہوں نے مجھے اس چیز کا یہ کہا کہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اور ٹیکس دیں گے تو آپ کا فون چلے گا۔ اب بات یہ ہے، ایک طرف تو جو کوئی بھی یہاں پہ پاکستان میں حکومت آتی ہے وہ اوورسیز پاکستانی کو ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کہتی ہے۔ اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سے میک تک بھی نکال لیا، اور اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایک شخص جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے اوپر ٹیکس دے جب اس نے ہفتے 10 دنوں کے بعد چلے جانا ہے۔ اگر ایک فون 4 لاکھ مالیت کا ہے تو آپ نے جس بھی ملک سے یہ موبائل فون خریدا آپ نے وہاں پہ بھی ٹیکس دیا، سیلز ٹیکس دیا، اور یہاں پہ بھی آپ کے دیتے ہیں۔ جب میں نے سی ایس آر سے اس بات کی وہ مزید بات کی تو انہوں نے کہا کیونکہ
یہ फ़ون پاکستان میں نہیں بنتے اور پاکستان میں اسمگلنگ کے مسائل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ فون تو جہاں سے میں نے خریدا ہے وہاں پہ بھی نہیں بنتا، تو میں نے وہاں پہ ٹیکس تو دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، ایک ملک سے کسی، خاص طور پہ آپ یورپ امریکہ میں چل جائیں، اگر آپ وہاں پہ جا کے ایز اے وزٹر آپ شاپنگ کرتے ہیں، آپ جو بھی سیلز ٹیکس دیتے ہیں آپ ایئرپورٹ کے اوپر اس کو کلیم کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پہ الٹی ہی گنگا بہ رہی ہے کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں، آپ ٹیکس پے کر کے آپ چیز خرید کے لاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ کو ٹیکس دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر سمگلنگ حکومت پاکستان سے یا FBR سے نہیں رک رہی تو اس میں میرے آپ جیسے پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ بہرحال کیونکہ یہ ایک بحث تھی جو کہ ان سے ٹیلی فون پہ ان کی ہیلپ لائن پہ کی، انہوں نے اس بات میں کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے اپنا جو ہے وہ دوسرا فون ہے اس کا IMEI نمبر بتائیں تاکہ میں سسٹم میں چیک کر سکوں۔ تو انہوں نے تو کہہ دیا، میں نے تو فوراً اس بات کا انکار کر دیا کہ میں کیوں آپ کو دوں، اگر میری کمیونیکیشن یہاں پہ ایک فون سے ہے تو اگر میں آپ کو IMEI نمبر بتاؤں گا تو آپ اس کو بھی بلاک کر دیں گے، اور میرا تو ایک آفیشیل نمبر ہے جو میں تو کسی صورت جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں رہ سکتا۔ اگر مجھے اپنی کمپنی میں کسی کام کے حوالے سے میرے سے رابطہ کیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے پاکستان میں زیادہ ٹھہرنا پڑتا ہے تو میرے لیے تو پریشانی ہو جائے گی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر آپ کو کمپلینٹ ہے تو آپ PTA کی ویب سائٹ سے جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے سب سے مزے کی بات، کیونکہ جب میں نے فون کو آن کیا تو کچھ دیر کے لیے وہاں پہ سگنل آئے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ رات میں بھی سگنلز آ جاتے تھے۔ اب میں آپ کو اپنے جو ہے وہ فون ہے اس کا ایک میجک بتاتا ہوں کہ 3 دن تو میرا فون بند رہا ہے، اور چوتھے دن جو ہے وہ اس فون کے اوپر سے آپ کہہ لیجئے کہ سگنلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر بحال ہو گئی ہیں۔ میں نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیا، میں نے کسی قسم کی کوئی دوبارہ سے کمپلینٹ لانچ نہیں کی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ FBR کا سسٹم کتنا فول پروف ہے، سوری PTA کا سسٹم کتنا فول پروف ہے۔ چلے میں آپ کو ذرا ایک ڈیمو دکھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ جو میرا فون ہے وہ پہلے بلاک تھا اور ابھی اس کے اوپر سگنلز آ رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ایک میرا آئی فون ہے، یہ میں پچھلی دفعہ بھی جب پاکستان آیا تھا تو میں نے اس کو استعمال کیا تھا، پچھلی دفعہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس دفعہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے PTA کی طرف سے میرا موبائل فون بلاک کر دیا گیا تھا، مگر اگر ابھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہاں پہ یہ سگنلز بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ ساری سروسز بھی آ رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ میرا جو فون ہے وہ کیونکہ پاکستان سے باہر کا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر میرا یہ نمبر بھی آ رہا ہے۔ تو ابھی یہ فون جب میں نے اس میں فرسٹ ٹائم سم ڈالی تھی تو یہ بلاک ہو گیا تھا، اور پھر شام کو یا رات کے کسی پہر کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ سگنلز آ جاتے تھے، مگر پچھلے 4 یا 5 دن سے جو ہے وہ اس میں بدستور سگنل آ رہے ہیں۔ میں نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس پے نہیں کیا، اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ میں یہاں سے آپ کو یہاں سے میں آپ کو ایک کوئی بھی نمبر جو ہے وہ ملا کے دکھاتا ہوں، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ نمبرز جو ہیں وہ اس کے اوپر مل رہے ہیں۔ اگر میں یہاں سے ابھی کوئی بھی ایک نمبر ملاتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے میں نے ایک رینڈم نمبر ملایا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ The number you have dialed is not in use۔ جی تو پہلے تو بالکل مجھے اس کے اوپر کال کرنے کی وہ اس طرح فیسلٹی بھی نہیں آتی تھی کہ میرا فون اس کے اوپر چلتا نہیں تھا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ یہ فون جو ہے وہ کیونکہ میں نے جسٹ ایک انویلڈ نمبر ڈائل کیا ہے تو یہاں پہ کال مل گئی ہے۔ تو جناب یہ ہے PTA کا سسٹم، اور یہ ہے PTA کا فول پروف سسٹم۔ ابھی دیکھیے کہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیا گیا۔ جس موبائل فون سے میں ابھی یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں وہ بھی پچھلی دفعہ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں آیا تھا، اور اس دفعہ بھی آیا ہے، اور اس فون میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں سے میں یہ ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور جو فون ابھی میں نے آپ کو دکھایا اس میں کچھ دنوں میں پرابلم آئی اور بغیر کوئی ٹیکس پے کیے یہ PTA کا جو فول پروف سسٹم ہے وہ دیکھیں کس طرح وہ ایکسپوز ہو گیا۔ اب بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور ٹیکس لگائیے جن چیزوں کے اوپر لگتا ہے۔ اگر آپ سے سمگلنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر آپ کی یہاں پہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد 22 لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھی تو آپ کی نظریں کیوں ان
80-90 लाख पाकिस्तानियों के ऊपर हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वो जो मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ पे सरमाया अपना भेजते हैं, यहाँ पे जो है वो अपने घर वालों के लिए या अपने ख़ानदान को साल में 1-2 दफ़ा मिलने के लिए आते हैं। तो आपने उनको क्यों फ़ोकस किया हुआ है? इसमें तो एफबीआर की मुकम्मल तौर के ऊपर नाअहली या नाकामी है, हमारी जो है वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, तो इसमें वंस अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? अब प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होगी कि जो लोग पाकिस्तान में एक साल में एक से ज़्यादा दफ़ा आते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग अपने ऑफिस के काम से आते हैं, तो उनको तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो कम से कम हुकूमत को इस सिलसिले में ये सोचना चाहिए कि वो लोग जो अपना मोबाइल फ़ोन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यहाँ पे आते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, कम से कम उसको ब्लॉक ना किया जाए। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर इतराज़ है कि वो अपने साथ मोबाइल लाते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज करें। मगर अगर एक शख्स के पास एक मोबाइल फ़ोन है, हर साल तो आप नहीं नया मोबाइल बदल सकते, और हर शख्स नहीं हर साल में एक नया मोबाइल फ़ोन बदल सकता, तो काफ़ी परेशानी है। इस सिलसिले में आपको कोई बेहतर फूल प्रूफ जो है वो सिस्टम लाना पड़ेगा। ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम नहीं कि जो 4 दिनों के बाद खुद ब खुद जो है वो मोबाइल फ़ोन चलना शुरू हो जाए बगैर कोई टैक्स अदा किए। अगर आज ये मेरे साथ हुआ है तो हो सकता है कई ऐसे लोग हों जिनके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ, मगर उन्होंने ये चीज़ जो है वो मंजर आम पे ना आई होगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को पता चले, ख़ास तौर पे जो एफबीआर के जो लोग हैं, जो अपने आप को कह लें कि अक्ल कुल समझते हैं, कि अगर वो पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इस तरह टैक्स वसूल करेंगे और उनकी जो है वो हड्डियों से मीक तक निकाल लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ज़रूर टैक्स लगाइए, मगर अगर कोई शख्स अपने फ़ोन को यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के गर्ज़ के लिए लाता है, तो कम से कम आप उनके ऊपर रहम कीजिए, उनको फ़ोन इस्तेमाल करने दीजिए। हाँ, अगर वो फ़ोन जो है वो बिकता है या उसके अंदर एक से ज़्यादा सिम जाती है, तो आप कोई इस तरह का सिस्टम लाइए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी वीडियो थी कि अगर कल को आप भी, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको इस किस्म की परेशानी होती है, तो एक दफ़ा जो है वो थोड़ा सा देखिए कि किस तरह उनका फ़ोन चल सकता है, या ये जो है वो कोइंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ हुआ। अगर आप लोगों के साथ भी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ास तौर पे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।